أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله فأعد الله بينه وبين النار 3 قناديل وفي رواية من اعتكف 10 الأواخر من رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی معزز محترم قابل قدر مجمع میں موجود محفل کی رونق جناب مولانا ہارون الرشید صاحب، استاد محترم حضرت قاری سید عالم شاہ صاحب، برادر عزیز مولانا سعید صاحب، اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے تمام دوست معزز محترم و مکرم ساتھیوں، السلام علیکم. رمضان کی رات ہے اور اس رمضان کی رات کے اندر یہ محفل، اس کا مقصد اور اس کا انعقاد آپ نے رمضان کی تراویحوں کے اندر ایک قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کی لڑیب کتاب کو سنا. یقیناً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بالخصوص برادر صغیر قاری بجاد صاحب اور ان کے والد اختر صاحب یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس پرکٹن مشکل دور کے اندر اپنے بیٹے کو پڑھایا، مشقتیں کاٹی، ہر طرح کے دکھ درد سے اپنے بازو کو کاٹ کر مدرسے کے اندر ڈالا، اور آج آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر 30 پارے آپ کو سنائے. یقیناً ان کے والد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کے بھی وہ مستحق ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ کے دربار میں جب لایا جائے گا، اس کے والد کو بھی سامنے لایا جائے گا. اللہ اس کے والد کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی. یہ اس حافظ قرآن کی والد کی شان ہے. میری آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم قرآن بناؤ، مفتیان کرام بناؤ. ہو سکتا ہے کل آپ کی باری ہو ان کی زندگی کے اندر، کم از کم آپ کا بیٹا اس قابل تو ہو کہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے. آپ کے بچوں کی شادی کی باری ہو تو کم از کم آپ کا اپنا بچہ نکاح تو پڑھا سکے. فاتحہ خوانی کی ضرورت ہو تو کم از کم آپ کا اپنا بچہ فاتحہ خوانی کر سکے. اور خوش نصیب ہو آپ لوگ، ہر تراویح کے بعد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی طرز کے مطابق ہر سپارے کا آخر میں آپ نے خلاصہ سنا، اور صبح درس قرآن سنتے ہو. حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ میرے دادا استاد رکھتے ہیں، یہ ان کی طرز ہے. اور آپ کو ہر دن توحید بھی ملتی ہے، شرک کا رد بھی ملتا ہے، مسائل بھی آپ کو ملتے ہیں. آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. آپ اگر بیٹھے نہیں مستقل مزاجی سے قرآن سنیں. قرآن ایسی کتاب ہے جو نور علی نور انسان کے دل کے اندر نور بنتی. اور آپ نے سنا نا افغان کو
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدلنے والی یہ کتاب تھی. سورۃ طٰہٰ بہن تلاوت کر رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں دستک پہ دروازے پہ دستک دی. کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا آپ ناپاک اور نجس ہو، آپ کو میں دکھا نہیں سکتی، پکڑا نہیں سکتی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے لائق کتاب کو چھوا، غسل کرنے کے بعد پڑھا، تو اللہ نے فاروق سے فاروق اعظم بنایا. یہ وہ لوگ تھے جو عام انسان تھے. ابو بکر صدیق تھا. ابو بکر تھا تو حضور کے پاس آیا، اللہ کے پیغمبر نے اندر باہر کی پاکی اسے دی تو اللہ نے ابو بکر صدیق بنایا. عمر تھا، حضور کی عدالت میں آیا تو اللہ کے پیغمبر نے اندر باہر سے پاک کیا تو اللہ نے فاروق اعظم بنایا. عثمان تھا، عثمان غنی تھا، حضور کی عدالت میں آیا، حضور نے اندر باہر سے پاک کیا تو اللہ نے ذوالنورین بنایا. علی تھا، حضور کے دربار میں آیا، اللہ کے پیغمبر نے اندر باہر سے پاک کیا تو اللہ کے پیغمبر کی اس محنت سے اللہ نے شیر خدا بنایا. یہ قرآن کی عظمتیں اور شانیں ہیں. جو اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا جاتا ہے، اٹھاتا جاتا ہے. عام کپڑا ہوتا ہے، یہ کپڑے پہنے ہوئے عام کپڑے، آپ نے پہنے عام کپڑے، درزی کے پاس پہنے عام کپڑے، دکان میں پہنے ہیں عام کپڑے. لیکن جب اسی کپڑے کی چوری بنائی جاتی ہے، قرآن کا غلاف بنایا جاتا ہے، تو آپ میں سے مجھ سمیت ہر بندہ اس چوری کو چومتے ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ٹچ ہو گئے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ لگی ہے. تو میرے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی 3 احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ خاشعا، اے انسان اگر تو اس کو دیکھتا نا تو دیکھتا وہ قرآن کے رعب اور دبدبے اور جلال کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ ہر دن تیرے سامنے تراویح کے اندر سمارا پڑا جاتا ہے، ہر تراویح کے بعد تجھے خلاصہ سمجھایا جاتا ہے، صبح کے وقت درس قرآن ہوتا ہے، ہر محفل کے اندر آپ جاتی ہو، ہر ختم قرآن کے اوپر آپ جاتی ہو، ہر جمعے والے دن آپ رب کا قرآن سنتے ہو، تو آپ کے دلوں پہ کیوں اثر نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے جی؟ دل کے اندر پاکی نہیں ہے، دل اندر سے خالص نہیں ہے. جب دل خالص نہیں ہے قرآن کی بات اندر اثر کرتی نہیں ہے، اور جب قرآن کی بات اندر اثر نہیں کرتی تو دل کا پیارا گندا ہی ہوگا. یہ قرآن اس بابرکت مہینے کے اندر اترا. اس مہینہ کو شہر القرآن، قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور قرآن کا نزول 2 بار ہوا. ایک بار لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر، اور دوسری مرتبہ آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترا. یہ رمضان کا مہینہ تھا. اور عجیب اتفاق کی بات بھی یہ ہے، جب لوح محفوظ سے اترا وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی، اور جب آسمان دنیا سے اترا حضور کے قلب اطہر پہ آیا تو وہ بھی لیلۃ القدر کی رات تھی. اور قرآن نے صاف الفاظ میں اس رات کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے. مولا بتا تو صحیح وہ رات کون سی ہے، کون سی رات ہے؟ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اے بندے، اے مخاطب انسان، سن، میں نے اس رات کے اندر قرآن کو اتارا ہے. اور جیسا کہ آپ نے خلاصے میں سنا، یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر انسان کے نامہ اعمال، بندے کا زندہ ہونا، مرنا، خوشی، غم، دکھ، سکھ اس رات کے اندر طے ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں آج علم کے وسائل ہیں کہ ہمارے پاس، ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے، ہر بندے کے پاس یہ سہولت ہے، اس کے پاس کتابیں آ سکتی ہیں. علم اگر حاصل کرنا چاہے بندہ آن لائن بھی حاصل ہوتے ہیں. عمل کی ضرورت ہے تو ہر بندہ 15 شعبان کو اس رات کے اندر بڑے عقیدے بناتے ہیں. کوئی کہتا ہے موئے دی رات ہے، کوئی کہتے ہیں جینے دی رات ہے،
راتی دیہی حلوے پکتے ہیں اور لوگ شوکر کھائیں، شوکر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مولوی صاحب نے رات کو حلوہ باندھا ہو؟ 15 شعبان کی رات کو کسی مولوی صاحب نے آپ کے سامنے اس کی ایسی فضائل بیان کی؟ وہی بیان کریں گے جن کے پیٹ کا مسئلہ ہے، وہی بیان کریں گے جن کو رات کو گھروں کے اندر حلوے اور دیگوں کی ضرورت ہے۔ 15 شعبان کے اندر کے کام نہیں ہوتے، یہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر ہوتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی 3 وجہ مفسرین نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ، لیلۃ القدر، قدر کا معنی ہے احترام، عزت، وقار۔ جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا، جب ہمارے پاس بھی آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے نے میرا بڑا احترام کیا، فلاں بندے نے میری بڑی قدر کی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں بتا مولا کتنی شانوں والی رات ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مولا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے جڑ جاتا ہے میں اس کی 1000 راتیں 1000 مہینے بنا ڈالتا ہوں، 84 سال کی عبادت لکھ ڈالتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے، قدر کا معنی ہے تنگی کرنا، تنگ ہونا۔ اور اب یہ معنی بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو میں آزمانا چاہتا ہوں اس کا رزق بھی میں کشادہ کر دیتا ہوں۔ اتنا مال اس کے بندے کے پاس آ جاتا ہے اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، حلال دیا جا رہا ہے حرام دیا جا رہا ہے، حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ اتنا مال آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندے کو دے کر آزماتا ہوں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ جگ دیر ناپ کر بھی دیتا ہوں، زیادہ دیتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں یہ بندہ مجھے یاد کرتا بھی ہے یہ نہیں کرتا، اور کم دے کر بھی آزمانا چاہتا ہوں یہ بندہ میرا شکریہ ادا کرتا بھی ہے یہ نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان فرماتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا اللہ نقدرہ کی کمی کر دی گئی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ قدر نہیں کی، اللہ نقدرہ اللہ نے کمی کی ہے، اللہ نے تنگی کی ہے۔ اور تیسرا معنی اللہ کے قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا مولا کتنی تنگی ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر اللہ کی اتنی نورانی مخلوق زمین پہ اترتی ہے کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے، لیکن اس رات کے شانیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس رات کی وعیدیں بھی اپنی جگہ پہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ رب العزت 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا کر دیتے ہیں۔ 10 لاکھ وہ بندے جن کو اللہ نے جہنم کا ٹکٹ پہلے سے کاٹ دیا ہوتے ہیں، جہنم کا پروانہ ان کا کٹ چکا ہوتا ہے، اللہ ایسے 10 لاکھ بندوں کو رمضان کی ہر رات کے اندر آزاد کرتے ہیں۔ اور خود حساب لگائے رمضان کی 30 راتیں، 30 راتوں کے اندر اللہ رب العزت 10 کے حساب سے 3 کروڑ بندہ بنتے ہیں۔ اور پھر رمضان کی آخری رات جب آتی ہے تو اللہ رب العزت رمضان کی پچھلی جتنی راتوں کے اندر جتنے بندوں کی بخشش ہوتی ہے اس ایک رات کے اندر اس بندوں کی بخشش کرتے ہیں، یعنی کہ 6 کروڑ بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور یہ عرب کا محاورہ ہے، جب کسی چیز کی گنتی ہو جاتی ہے نا، مطلوب یہ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ 6 کروڑ ہی بندے بخشے جاتے ہیں، یہ 6 کروڑ بندے وہ ہو جاتے ہیں جن کا جہنم میں جانا یقینی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رمضان کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے اللہ ان بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرواتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 4 بدبخت انسان ایسے ہیں جنہیں ان راتوں کے اندر، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، رمضان کی کوئی رات ہو، جمعہ کوئی ہو، اللہ انہیں بخشتا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی بندہ۔ اس بندے کی نہ رمضان کی کسی رات کے اندر بخشش ہے، نہ رمضان کے کسی جمعے کے اندر بخشش ہے، نہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر اس بندے کی بخشش ہے۔ دوسرا وہ بندہ
فرمایا وعاق لوالدے، ماں باپ کا نافرمان بندہ، اس بندے کی نہ رمضان کی راتوں کے اندر بخشش ہے، نہ جمعے والے دن بخشش ہے، نہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر بخشش ہے۔ اور پوچھا کہ یا رسول اللہ تیسرا کون سا بندہ؟ فرمایا وقاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا بندہ ہے، اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ ناتا توڑنے والا بندہ ہے، ایسے بندے کی فرمایا بخشش نہیں ہے اس رات میں، نہ رمضان کی راتوں کے اندر بخشش ہے، نہ جمعے کے اندر بخشش ہے، نہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر بخشش ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ وہ مشاحن، دل کے اندر حسد کینہ رکھنے والا بندہ ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، موقع مال مناسبت نہیں تھا، بدلہ لے سکے، تم کہتے ہیں بچہ لگتا ہے، باری میری بھی آئے گی میں تجھ سے پوچھوں گا۔ یہ وہ بندہ ہے کینہ رکھنے والا بندہ۔ فرمایا اس بندے کی نہ رمضان کے اندر بخشش ہے، نہ رمضان کی راتوں کے اندر بخشش ہے، اور نہ لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر بخشش ہے۔ اللہ بڑے ہمیں ان 4 گناہوں سے بچائے۔ اعتکاف والے ساتھوں کے لیے میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھیں اور کچھ باتیں ایسی تھی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 منٹ لوں گا۔ یہ تقریباً 16 یا 17 سالوں کے بعد مجھے یہ رمضان کا یہ برکت محفل مجھے حاصل ہوئی ہے۔ 16 یا 17 سالوں کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں۔ وہ زمانہ بھی ہوتا تھا جب یہاں پہ بزرگ ہوا کرتے تھے، آج بھی بزرگ ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن وہ لوگ ہوتے تھے محفل کی مزید رونقیں اور بہاریں ہوا کرتی تھی۔ ان میں سارے فہرست حاجی بشیر خان صاحب رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، وہ اس نظام کو چلایا کرتے تھے، ترتیب دیا کرتے تھے۔ آج وہاں میں نہیں ہے لیکن ان کے بیٹے یہاں پر ہیں۔ اللہ ان بچوں کو، ان کے بیٹوں کو بھی والدین کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ اعتکاف کے دنوں کے اندر کچھ ساتھیوں کو جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا تو ہمیں تو مسائل کا پتہ ہی نہیں، تو کچھ ایسے مسائل تھے اعتکاف کے حوالے سے میں نے انہیں بتایا کہ قاری صاحب کی، استاد محترم کی اور امام حضرات کی، خطیب حضرات کی یہ اوپر لازم ہے کہ وہ اعتکاف والے ساتھیوں کو مسائل بتایا کریں۔ اور ایک مسئلہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اکثر ساتھی آتی ہیں نا جی، امام صاحب جب وہ قاعدے میں ہوتے ہیں، پہلے قاعدے میں یا دوسرے قاعدے میں ہوتے ہیں، تو وہ امام صاحب فوراً اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ تشہد تحیات نہیں پڑھتے۔ ان بندوں کو پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی میں نے دیکھا اس مسجد کے اندر، اگر امام صاحب کو سجدہ سہو ہو جائے اور پیچھے آنے والا بندہ مسبوق ہو، کسی کی 1 رکعت رہی ہے، 2 رہی ہے، 3 رہی ہے، 4 رہی ہے، اور وہ بندہ ایسا ہے آخر میں آیا، امام صاحب سجدہ سہو کرنا چاہتے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرا ہے، امام صاحب کو سجدہ سہو لائق ہوا، پیچھے آنے والا بندہ مسبوق تھا، 1 رکعت رہ گئی تھی، 2 رکھتی تھی، 3 رکھتی تھی، تو اس بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ سجدہ سہو کر سکتے ہیں لیکن سلام نہیں پھیر سکتے۔ 3 مسئلے ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ جو اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر آپ کی عوام کے اندر مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ قضاء عمری، کہ ایک خاص نماز پڑھو، پچھلی وہ 32 30 40 50 سال کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ سلام پڑھو، الحمد پڑھو، اس کے بعد فلاں فلاں صورت پہ رکعت میں پڑھو، دوسری رکعت کے اندر یہ پڑھو، تیسری رکعت کے اندر یہ پڑھو، تو پچھلی 30 سالوں کی 40 سالوں کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ بھائی یہ اللہ کا حق ہے، جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرو گے یہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ قضاء عمری ٹھیک نہیں ہے شرعاً۔ جتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں جب تک آپ ادا نہیں کرو گے تو وہ ادا شمار نہیں ہوگی۔ اب کوئی بندے ایسے ہوں گے نا جی، دوست احباب، جن کی 6 نمازیں رہتی ہوگی، کسی کی مہینے کی نمازیں رہتی ہوگی، کسی کی سال کی، کسی کی 10 سال کی نمازیں رہتی ہوگی، دل میں خیال ہوگا کہ اب ہمیں بتایا جائے مسئلہ، تو مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، بات ذہن میں نہیں ہے کہ کتنی نمازیں رہتی تھی، 100 رہی تھی، 500 رہی تھی، 1000 رہی تھی، 5 سال کی رہی تھی، تو اس بندے کو چاہیے وہ جب بھی نماز کی قضا کرے نا تو قضا یوں کرے کہ یہ میرے پہلے سال کی پہلی نماز فلاں نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہ نیت میں نے آپ کو بتائی۔ جب تک آپ اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے تو آپ رات دن اگر صدقے کرتے رہو نا جی، قربانیاں کرتے رہو، تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا، یہ 3 مسئلے ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ جو اکثر میں نے یہ بھی دیکھا، تراویح کے اندر بچے حضرات یا نوجوان حضرات کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب جب رکوع کو جاتا تھا
اٹھ کر فوراً پیچھے سے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ اللہ کے بندوں تراویح سنت ہے، قیام فرض ہے. اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑتے ہو تو آپ کی وہ تراویح نہیں ہے. اللہ رب العزت میرے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو قبول و منظور فرمائے. اور آخر میں آپ تمام حضرات کو مبارک ہو. یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق اور استاد محترم جی. اللہ رب العزت آپ کی محنتوں کو کاوشوں کو یا اللہ قبول و منظور فرمائے.